أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی جی آپ اپنی ازواج سے کہیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ، میں تم کو کچھ سامان دے دوں اور میں تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی کی عورتیں جو تم میں سے کھلی بے حیائی لے آئے تو اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت پر آسان ہے۔ تقریباً 2-3 مجلسوں سے غزوہ احزاب کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور جو عبرتیں ذکر فرمائی ہے، ان عبرتوں کا اور ان نصیحتوں کا یا ان ہدایات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کل کی مجلس میں رجوع الی اللہ اور شفقت، مہربانی، نرمی کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ یہ جو آیات پڑھی گئی اور جس کا ترجمہ کیا گیا، اوپر والی آیات سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اوپر غزوہ احزاب کے پورے واقعے کو بیان کیا اور منافقوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبانی تکلیفیں یا عہد کو توڑ کر جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اس کا تذکرہ ہوا، اور ان آیات کے بالکل اوپر والی آیات میں بنو قریظہ کے اوپر حملہ کرنے کا اور ان کی سرکوبی کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور اس سلسلے میں ایک خوشخبری بھی ذکر فرمائی جس کا تذکرہ ہوا تھا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا۔ صرف بنو قریظہ کی بستی یا اس کے اموال یا اس کی جائیداد کا تذکرہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں کو تم فتح کرو گے۔ بنو نذیر ہو یا اس سلسلے میں خیبر کا جو غزوہ ہوا ہے، یہ ساری زمینیں اور ساری جائیداد، مال و دولت تمہارے حصے میں آئے گی۔ اس کے بعد ان آیات کا تذکرہ ہوا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مختلف مواقع اور مختلف فتوحات مسلمانوں کو ہاتھ لگی، یہیں سے فتوحات کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، غزوہ احزاب ہی سے فتوحات کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ یہی آخری مشقت یا سب سے بڑی آخری مشقت یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کا مقابلہ کیا ہے۔ گویا کہ مکی پوری زندگی صرف اور صرف مشقت ہی کے اندر گزری ہے، اور یہ مدنی زندگی بھی
جس میں تقریباً 4 سال بھی اسی مشقت کے اندر گزرے ہیں۔ گویا کہ فتوحات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشقت کا دور اور صحابہ کرام کے اوپر ایک مشقت کا دور جاری فرمایا۔ یہیں سے فتوحات کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولے پہلے کے اندر انسان کے اوپر آسانی ہی آسانی ہو، بلکہ کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے مشقت کا اٹھانا ضروری ہوگا۔ پہلے مشقت آئے گی، اس کے بعد یسر آئے گا، آسانی آئے گی۔ یہ زندگی کا ایک خلاصہ ہے۔ پوری زندگی کے اندر یہی مرحلہ اور یہی انسان گزرتا ہے کہ ابتدا کے اندر بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ نہیں تو پھر اس کی اولاد کو تو ضرور یسر اور آسانی ملتی ہے، لیکن ابتدائی زندگی کے اندر تو مشقت ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، صحابہ کرام کی پوری زندگی اسی سے بھری ہوئی ہے، لہذا یہی سے فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، جب مختلف قسم کے مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں اور مختلف قسم کی فتوحات آئی، تو حضرت صحابہ کرام کی زندگی میں کچھ خوشحالی پیدا ہوئی، اقتصادی حالت تھوڑی مضبوط ہوئی، مالی حالت تھوڑی مضبوط ہوئی، لہذا چونکہ خیبر کے موقع پر بھی بہت سارا مال ہاتھ لگا تھا، بنو نذیر کا بھی بہت ساری جائیداد ہاتھ لگی تھی، یہی بنو قریظہ کے اموال بھی بہت ہاتھ لگے تھے، اس لیے کچھ خوشحالی کے ایام شروع ہوئے اور اقتصادی حالت تھوڑی مضبوط ہوئی، اور مسلمانوں کی حالت اور دوسرے لوگوں کی جب حالت اچھی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل میں بھی ایک تمنا اور ایک خیال پیدا ہوا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی مالی حالت اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہمارے نفقے میں بھی اور ہمارے خرچے میں بھی کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ یہ حضرات ازواج مطہرات کے دل میں یہ تمنا اور یہ خیال پیدا ہوا، اور یہ مطالبہ بھی کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، جائز مطالبہ تھا۔ حضرات فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کا مطالبہ کر سکتی ہے، بلکہ شوہر کے ذمے ضروری ہے کہ اس کا نام نفقہ دے، یعنی اتنا خرچہ دے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ شوہر کے اوپر شریعت نے ضروری اور واجب قرار دیا ہے، لہذا نام نفقہ یہ مرد کے ذمے ضروری ہے، اور عورت اگر اس کا مطالبہ کرتی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے، جو شریعت نے حدود قائم فرمائی ہے اس میں رہتے ہوئے اگر وہ مطالبہ بھی کرتی ہے تو یہ کوئی جائز، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، جائز مطالبہ ہے۔ لہذا ازواج مطہرات کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ نان نفقے کے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں موجود تھی۔ صدیق کی صاحبزادی ہے، نمبر 2 کے اوپر حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بنت عمر، اور اس کے بعد ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، جن کی سرگردی، جن کی قیادت کے اندر جو قافلہ مکہ سے روانہ ہوا تھا، ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر موجود تھی، ام حبیبہ۔ تو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، اور نمبر 4 کے اوپر حضرت ام سلمہ بنت ابو معاویہ، یہ 4، اور اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت جویریہ بنت حارث، اور 9ویں ایک حضرت صفیہ
सफिया बिन्त हुवैल बिन अख्तर जिसका तज़किरा गुज़श्ता मजलिस में हुआ, ये 9 बीवियां उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में मौजूद थी। उस वक्त तमाम ने मिलकर हजरत उम्मे सलमा को अपना नुमाइंदा बनाया, यानी एलची और कासिद बनाया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात अर्ज करें। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया। तमाम अज़वाज मौजूद थी, इनकी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मुतालबा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात थोड़ी नागवान मालूम हुई, इसलिए कि नबी की अज़वाज सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने वाली होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि दूसरे लोगों की तरह एक नबी के खानदान की औरतें इस तरह जिंदगी गुजार। हालांकि जायज मुतालबा था, कोई नाजायज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, लिहाजा कनाअत के खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत बुरा मालूम हुआ, हत्ता कि आपने इन अज़वाज से अलाहिदगी इख्तियार करने का इरादा फरमा लिया कि मैं इन अज़वाज से अलाहिदगी इख्तियार फरमा रहा हूँ और मदीना और मस्जिद नबवी के बाहर सहन के अंदर एक बालाखाने के अंदर आपने रहाइश इख्तियार फरमा ली, वहीं पर आप रहने लगे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज से अलाहिदगी इख्तियार फरमा ली तो लोगों के दरमियान ये बात मशहूर हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है। ये बात लोगों के दरमियान मशहूर हो गई। इस सिलसिले में अज़वाज मुतहहरात भी बहुत परेशान थी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाहिदगी इख्तियार फरमा ली थी, इसलिए एक तरफ अज़वाज भी परेशान थी और एक तरफ दूसरे लोग भी परेशान थे। खुसूसी तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जिनकी साहबजादियां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मौजूद थी, इसलिए दोनों हजरात को इसकी बहुत फिक्र हुई कि कहीं मेरी बेटियों से हमारी बेटियों से कोई ऐसी बात न हो गई हो जिसकी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची हो। इसलिए कि ये दोनों सहाबा चूंकि हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले थे, बल्कि हर गम के अंदर शरीक थे, हर मुसीबत के अंदर आपके साथी बने हुए थे। इसलिए एक तरफ ऐसा न हो कि हम तो हुजूर से तकालीफ को दूर कर रहे हैं और हमारी ही घर की औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रही हो, इसलिए इन दोनों हजरात को बहुत ज्यादा फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बालाखाने के ऊपर रहाइश इख्तियार फरमाई थी वहां पर बहुत सारे लोग भी जमा थे, लेकिन किसी के अंदर जाने की हिम्मत होती नहीं थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में मुदाखलत करने की और जुर्अत करने की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। अलबत्ता बहुत सारे लोग मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिम्मत की इजाजत मांगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिल गई। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इजाजत मांगी तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अंदर जाने की इजाजत मिल गई। ये अज़वाज पास के अंदर मौजूद थी, एक रिवायत के मुताबिक तो दूसरी जगह के ऊपर मौजूद थी और एक रिवायत के एतबार से वहीं पर मौजूद थी और ये दोनों सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर अंदर दरमियान के अंदर यानी मुदाखलत करने के लिए, बातचीत करने के लिए अंदर तशरीफ ले गए। इसलिए कि लोगों के दरमियान ये बहुत आम हो रहा था कि हुजूर ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है, इसलिए मामले की वजाहत करने की थी। दोनों हजरात पहुंचे
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی دل لگی کی بات کر لیں کہ جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور ہنسنے لگے، اس سے کچھ دل لگی کی باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو معاملے کی وضاحت چاہیے، بہت جرأت کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں، یعنی یہ دونوں حضرات کھڑے کھڑے ہی بات کر رہے تھے، لیکن پھر اجازت مانگی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹھ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل لگی کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول ہم مکی زندگی کے اندر تھے، ہم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم عورتوں کے اوپر غالب تھے، یعنی ہمارے سامنے عورتوں کا کچھ چلتا نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں تو یہود کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اندر بھی، ان کے رنگ کے اندر رنگی گئی ہیں یہ عورتیں، اور وہ عورتیں ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے۔ یہ دل لگی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرما رہے ہیں کہ مکہ کے اندر تو ہم ان کے اوپر غالب تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر آئے تو وہ ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں کیا ذکر کروں، میری بیوی نے بھی اس طرح خرچے کے اضافے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے خرچے کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے، تو میں تو اس کی گردن پکڑ کر مکہ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ارشاد فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، مسکرانے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ان کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، جب حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ میری بیوی نے بھی مجھ سے اس طرح کے اضافے کے متعلق کہا تو میں تو اس کو مکہ مارنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا ان کا حال بھی یہی ہے، یعنی یہ بھی مجھ سے اس طرح نفقے کی نان نفقے کی زیادتی کا سوال کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اسی مجلس کے اندر حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو مارنے لگے اور حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت کی گئی ہے کہ حضور کے ساتھ اس طرح آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات ہو چکی، اس کے بعد چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، وہاں مسجد نبوی کے اندر حضرت صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے کہ وہ اس انتظار کے اندر تھے کہ وہاں پر کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے بلکہ آپ نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، چونکہ قسم کھا لی تھی کہ میں ان عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، اس لیے جب تک اللہ رب العزت کا کوئی حکم اس سلسلے میں نہ آئے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے کا عمل کرنے کی کوئی جرأت یا کوئی ہمت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزر گئے۔ 29 دن گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی جی آپ اپنی ازواج سے پوچھ لیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو، یعنی مال و دولت کی کثرت کو چاہتی ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں ان کو کچھ مال و دولت دے دو اور اپنے نکاح سے ان کو رخصت کر دو، اور اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اوپر وہ قناعت کرنے والی ہے، تو پھر ہم نے ایسی نیک عورتوں کے لیے تو بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو باتیں اختیار دیا گیا کہ
पहले पूछ लीजिए, आप अपनी अज़वाज से पूछ लीजिए क्या करना चाहती हो, आप दुनियावी जिंदगी चाहती हो, उसकी खुशहाली चाहती हो, या फिर हमारे रसूल के ऊपर जो फाके की जिंदगी गुजर रही है उसको इख्तियार करना चाहती हो, तुम्हारा इरादा क्या है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, देखो मैं आपको दो बातें कह रही हूँ और आप जवाब देने में जल्दी मत करना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे हैं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कह रहे हैं कि आप जवाब देने के अंदर जल्दी मत करना। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना और मशवरा कर लेने के बाद आप मुझे इसका जवाब देना, आप जवाब देने में जल्दी मत करना। उसके बाद फिर हुजूर ने इन्हीं दो आयत की तिलावत फरमाई थी कि अल्लाह ने चूंकि मुझे इस तरह इख्तियार दिया है, तुमसे पूछने के सिलसिले में कहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या करना चाहती हो। क्या आप दुनियावी जिंदगी चाहती हो, यानी मालो दौलत की कसरत चाहती हो, तो फिर हम तुमको माल देकर तुमको रुखसत कर देते हैं, और अगर आप हमारे रसूल की फाके वाली जिंदगी चाहती हो तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ तो कुछ नहीं, आखिरत में हमने आपके लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। क्या करना चाहती हो, आप जवाब में जल्दी मत करना, अपने वालिदैन से इसका मशवरा कर लेना। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये अल्लाह के रसूल कैसी बात कर रहे हैं, हालांकि एक बिल्कुल नौउम्र लड़की है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफात हुई है उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। वो बच्ची क्या जवाब दे रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही है, ये अल्लाह के रसूल क्या आप मेरे वालिदैन से मशवरा करने के मुताल्लिक चाह रहे हैं, यानी आपकी जात को छोड़कर क्या मैं किसी और को बर्दाश्त कर सकती हूँ, हरगिज़ नहीं, मुझे किसी से मशवरा करने की जरूरत है ही नहीं, मैं आप ही को पसंद करती हूँ, मैं आप ही के साथ रहना पसंद करती हूँ, मुझे गवारा नहीं है। हजरत मुहद्दिसीन इस रिवायत के ज़िम्न में तहरीर फरमाते हैं कि दूसरी औरतों को इस तरह का मशवरा करने का हुजूर ने इख्तियार नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ हजरत आयशा ही को इख्तियार दिया था। इसकी वजह ये जिक्र फरमाते हैं चूंकि इनका मुतालबा जायज मुतालबा था, नाम नफका ज्यादा मांग रही थी, जायज मुतालबा था, इसके मुकाबले में चूंकि एक नौउम्र बच्ची थी, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि वो इसलिए कि बच्ची थी, उस जमाने के एतबार से कहीं ऐसा न हो कि दिलो दिमाग में जवानी के जोश में मालो मता की ज्यादती का सवाल कर बैठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी से अलहदा हो जाए, इसलिए नुकसान न हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि आप जवाब देने में जल्दी मत करना, आप अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। उसके भी मुकाबिल दूसरी जो अज़वाज थी वो तो बड़ी उम्र की थी, इसलिए इनको इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपने वालिदैन से या अपने घरवालों से मशवरा तलब करे। चुनांचे उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये इरशाद फरमाया कि मैं आप ही को पसंद करती हूँ। दूसरे अज़वाज से भी मामला इस तरह का निमटा गया, तमाम अज़वाज ने यही कहा कि नहीं, हम आप ही के साथ रहना पसंद करती है। इन्हीं आयात की बदौलत आप अज़वाज मुतहहरा की पूरी जिंदगी को देखेंगे तो इन्होंने पूरी जिंदगी जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धात अक़दस दुनिया में मौजूद थी उस वक्त भी और आपके चले जाने के बाद भी जब तक वो अज़वाज दुनिया के अंदर मौजूद रही है, कनाअत के साथ ही इन्होंने जिंदगी गुजारी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तो एक वक्त में दो बोरियां दराज़ीम की जमा हो जाती थी, इतने मालो दौलत आते थे, इतनी मालो दौलत आती थी जिसकी कोई हद नहीं, दो बोरियां जमा हो जाती थी, लेकिन शाम तक में इन तमाम को तकसीम कर देती थी फुक़ारा के ऊपर। बल्कि एक मर्तबा तो
عجیب ہوا تھا کہ روزے کی حالت کے اندر تھی اور اتنا مال و دولت آیا، شام کے وقت وہ تمام کا تمام مال و دولت خرچ کر دیا۔ شام کے وقت خادمہ نے کہا کہ عجیب حالت ہے، آج آپ افطاری کے لیے اس میں سے کچھ ہمارے لیے منگوا دیتی تو اچھی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے یاد دلا دیتی تو میں اس میں سے کچھ دلا دیتی۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی افطاری کے سامان کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ تمام کے تمام مال و دولت شام کے وقت میں خرچ کر دیتے تھے۔ پوری زندگی جب تک زندہ رہی ہے، بلکہ سن ہجری 58 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو سن ہجری 11 کے اندر ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سن ہجری 58 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے حضرت عائشہ کا۔ کتنی عمر ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پوری زندگی اتنی قناعت کے ساتھ، بلکہ یہی نہیں پوری ازواج کا یہی حالت ہے کہ پوری زندگی قناعت کے ساتھ گزاری انہی آیات کی بدولت۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر لیا ہے۔ یہ آیات کا مطلب ہوا اور یہ شان نزول ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسری باتیں ذکر